حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ مسجد کے مصلی ہیں وہ بولتے ہیں قبریں لے کر سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شعبان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ ہونے اور حضور کا مہینہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص فرمایا اور رمضان المبارک میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ عبادتوں کا مطالبہ کیا۔ روزہ رمضان کے علاوہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں کسی دن کا روزہ بھی فرض نہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہر دن کا روزہ فرض ہے، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے۔ 29 کا ہو تو اسے 29 دن رمضان کا مہینہ ملا، 30 کا مہینہ ہوا تو اسے 30 دن رمضان کا مہینہ ملا۔ جتنا بھی رمضان کا مہینہ ملے روزہ رکھنا فرض ہے، چونکہ رمضان اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مہینہ پہلے سے اس کی تیاری شروع کرو تاکہ تم رمضان کے لیے پورے طور پر دل و جان سے تیار، پوری تیاری کے ساتھ تم رمضان کا استقبال کر سکو۔ اور آسانی کے ساتھ اس کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت نمازیں فرض فرمائی۔ ان فرض نمازوں کی رکعتیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، فجر میں صرف 2، ظہر میں صرف 4،
عصر میں بھی 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی نماز پڑھی۔ جس نماز میں پہلے نماز پڑھنے کا وقت ہے اس میں آپ نے پہلے نماز پڑھی۔ مغرب میں چونکہ پہلے پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، مغرب میں آپ سورج ڈوبنے کے بعد جلدی اذان پسند فرماتے تھے اور اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، تو آپ نے نماز کے بعد پڑھی۔ عصر سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھی، ظہر سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھی، عشاء سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھی، فجر سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھی۔ یہ نماز اس لیے پڑھی تاکہ طبیعت نماز سے مانوس ہو جائے، دل اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان فرض کی نماز پڑھنے کھڑا ہو اور ایک رکعت گزر جائے، قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے کرتے پہلے سے متوجہ ہو۔ فجر سے پہلے جو آپ نے 2 رکعتیں سنت پڑھی، ان کی اتنی تاکید فرمائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا چاہے تم کو گھوڑے روند رہے ہوں تب بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھو، یعنی چاہے جیسے حالات ہو ان کو پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں انسان سویا ہوتا ہے، اور نیند بھی تو غفلت کا ایک حصہ ہے نا۔ اب اس کے بعد اٹھ کر کے آیا، ہو سکتا ہے طبیعت میں کچھ مردنی سی ہو، نیند کا اثر ہو، اور اس حال میں انسان فرض پڑھے تو آدھی نماز یا پوری نماز تو بے خیالی میں گزر جائے گی۔ پہلے سنت پڑھ لے تاکہ طبیعت نماز سے مانوس ہو جائے، پھر فرض پڑھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس کا دل پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ یعنی فرض نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر عبادت کر لے، کچھ ذکر کر لے، کچھ تلاوت کر لے، سنت پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے، تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرض پڑھے تاکہ فرض کا ایک حصہ بھی یا فرض کے اندر ایک سیکنڈ بھی سستی اور کاہلی نہ آنے پائے، اس لیے کہ پوری فرض نماز کا حساب ہوگا۔ 4 رکعت نماز پڑھی تو ایسا نہیں ہے کہ بعد کی آخر کی 2 رکعتوں کا حساب ہوگا یا 3 رکعت کا حساب ہوگا، پوری 4 کا حساب ہوگا نا۔ اور اس 4 رکعت میں پورے قیام کا حساب ہوگا، اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا حساب ہوگا نا۔ تو اگر کہیں کوئی کمی آ گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کوئی کمی نہ آنے پائے، پہلے سے بندہ آ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایسا نہ ہو 1 دن روزہ رکھا، 2 دن روزہ رکھا، پھر 1 دن تراویح پڑھی، 2 دن تراویح پڑھی، 2 دن 4 دن 5 دنوں کے بعد جا کر کے روزے کا اثر شروع ہوا اور عبادتوں کا اثر شروع ہوا، اب من لگنے لگا، اب من صاف ہونے لگا۔ یہ جو شروع کے رمضان کے چند دن گزر گئے یا چند ساعتیں گزر گئیں، یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ساری دنیا کا خزانہ دے کر اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرض نمازوں سے پہلے نماز پڑھنا سکھایا تاکہ فرض کے لیے پوری یکسوئی حاصل ہو جائے، اسی طرح رمضان کی مقبول عبادتوں سے پہلے شعبان میں عبادت کرنا سکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اہلیہ محترمہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، باقی کسی مہینے میں آپ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن باقی مہینوں میں نے آپ کو جتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اور فرمایا آپ لگ بھگ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے اکا دکا چھوڑ کر۔ شعبان سے بھی پہلے رجب کا چاند نکلتا تھا تو آپ رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اللہ رجب کا مہینہ آ گیا، اب تو رمضان قریب آ گیا، لیکن ہمارے اور رمضان کے درمیان یہ 2 مہینے ہیں، اللہ ان 2 مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے۔ کیا مطلب بابرکت بنا دیجیے؟ ان 2 مہینوں میں ہماری صحت باقی رہے، ان 2 مہینوں میں ہماری زندگی باقی رہے، ان 2 مہینوں میں کوئی بڑی پریشانی نہ آنے پائے، تاکہ ہم آسانی سے رمضان کی تیاری کر سکیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے زندہ رہنے کی دعا نہیں مانگی، اور کبھی بات آتی تھی دنیا کی تو آپ فرماتے تھے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں تو ایک مسافر ہوں۔ جیسے کوئی مسافر چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، بس میں بھی ایک مسافر ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں رکا ہوا ہوں، چلا جاؤں گا یہاں سے۔ لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد آپ اللہ سے رمضان تک زندہ رہنے کی دعا مانگتے تھے، اللہ جب رجب دکھا دیا ہے اب زندگی میں اتنی برکت اور دے دیجئے، رجب اور شعبان میں بھی مجھے زندہ رکھیے، اور اٹھانا ہے تو رمضان دے دیجئے، ایک بار رمضان کی مقبول عبادتیں عطا فرما دیجئے، اس کے بعد بلانا ہے تو بلا لیجئے۔ رمضان ایسی نعمت ہے، اور رمضان تبھی ملے گا نا جب ہم زندہ رہیں گے۔ تو رمضان ایسی نعمت ہے، آپ نے گھر بنانے کے لیے، بال بچوں کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے زندہ رہنے کی تمنا نہیں کی، لیکن رجب کا مہینہ آ جانے کے بعد رمضان کے لیے آپ نے زندہ رہنے کی تمنا کی۔ اللہ رمضان عطا فرما دیجئے، اس کے بعد بلائیے۔ اب تو ہمارے اور رمضان کے درمیان تھوڑے سے دن رہ گئے، 23 یا 24 دن باقی، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آ جائے گا۔ کائے کے لیے آئے گا؟ جتنا سال بھر نہیں کھایا اتنا کھانے کے لیے آئے گا۔ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں رمضان روزہ رکھنے کے لیے آتا تھا، اور ہمارے زمانے میں رمضان زیادہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ ہوتا ہے کہ نہیں آتا؟ سال بھر اتنا کھاتے ہیں جتنا رمضان میں کھاتے ہیں۔ عام طور سے رمضان میں لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، صرف کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنا کھاؤ گے تو رمضان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کھانے کے لیے نہیں آتا، رمضان کھانا چھڑانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان نیند کم کرنے کے لیے آتا ہے، ذرا آرام کم کرو اور عبادت کرو، اور ذرا کھانا کم کرو اور اللہ کو زیادہ یاد کرو، ہلکے پھلکے ہو کر کے اللہ کو یاد کرو۔ ہر رمضان کھا کھا کر گزارا، اس رمضان کو کم کھا کر سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ہے ہمت اس کی نیت کرنے کی؟ سچی نیت کرو، اس رمضان میں کم کھا کر سنت کے مطابق گزاریں گے۔ یہ کوئی رمضان کی قدر نہیں ہے۔ پہلے روزہ کھولنے کے نام پر، پھر نماز کے بعد افطار کے نام پر، اور پھر سے تراویح کے بعد ایک مرتبہ پھر، اور پھر سحری بھی ماشاءاللہ بڑا دسترخوان سجا ہوا۔ اتنا کھاتے ہیں کہ دوپہر تک اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر دوپہر کے بعد سے افطار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بہت ہو چکی رمضان کی ناقدری، بہت ہو چکی، اور اس کی سزا بہت بھگتی جا چکی۔ اب نیت کرو میرے دوستو انشاءاللہ، اور صرف ایک رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اب انشاءاللہ رمضان کی قدر کریں گے،
اور رمضان کی قدر یہ ہے کہ آج سے ہماری عبادت بڑھ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے روزہ رکھنا شروع کر دو، ورنہ آئندہ آپ لوگ یہاں مجلس کریں گے تو انشاءاللہ کوئی آئے گا نہیں کہ بھائی یہ تو بھوکا رکھتے ہیں، یہ تو رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھاتے ہیں۔ چلو میں نہیں کہتا کہ روزہ رکھنا شروع کرو، کسی کی ہمت ہو رکھے، کم سے کم رمضان میں نہ ہو سکے تو 3 روزے تو رکھ لینا۔ کون سے 3 روزے؟ 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں، 3 روزے تو انشاءاللہ رکھ لینا شعبان کے مہینے، رمضان میں نہیں، رمضان میں تو پورے رکھنا ہے، شعبان میں کم سے کم 3 روزے تو رکھ لینا۔ کون کون رکھیں گے اس سال شعبان میں 3 روزے انشاءاللہ؟ چلیے، اس سے زیادہ جو ہمت والے ہیں وہ ان 3 کے علاوہ کم از کم شعبان کے مہینے میں پیر و جمعرات کی بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ نوجوان ہمت کریں، کون کون رکھیں گے؟ پیر و جمعرات کو بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جتنا رکھیں گے اپنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی اللہ کسی کو ہمت دے تو رکھے، میں وعدہ نہیں دیتا، اور یہ بھی میں نے آپ سے ارادہ کرایا ہے، وعدہ خلافی سے اللہ بچائے، میں نے وعدہ نہیں لیا لیکن ارادہ کیا ہے آپ نے، اللہ آپ کے ارادے کو مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، میری بھی مدد کرے، آپ کی بھی مدد کرے۔ 3 روزے جو رمضان مہینے کے ہیں، چاند کی تاریخ سے 13، 14، 15، اس کی تو نیت کر لو انشاءاللہ آپ ہر مہینے رکھا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی، فرمایا مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرو، تاکید کی صحابہ کرام کو مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرو، اور پھر فرمایا ہو سکے تو 13، 14، 15 رکھا کرو، یعنی اگر کسی مجبوری سے کبھی 13، 14، 15 نہیں رکھ سکے تو یہ مت سوچو کہ اب تو نکل گیا آپ کیا رکھیں گے، باقی دنوں میں رکھیں۔ کتنا آسان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور معلوم ہے مہینے میں 3 روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے قانون بتلایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو 3 روزے پر اللہ اجر کتنا دیں گے؟ 30، پورے مہینے روزے کا اجر ملا نا۔ اگر ہر مہینے 3 روزے پابندی سے رکھے اور گناہوں سے بچتے رہے تو انشاءاللہ جس طرح رمضان میں پورے مہینے روزے کا اجر ملے گا، اللہ باقی دنوں میں بھی اتنا اجر عطا فرما دیں گے جیسے کسی نے 30 روزہ رکھا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا آسان کر دیں گے۔ لیکن بھائی روزے کو روزے کی طرح رکھو، روزے کو روزے کی طرح رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روز جتنا کھاتے ہیں روزے میں اس سے کم کھایا جائے، اور روز جتنا کھاتے ہیں اگر روزے میں اس سے زیادہ کھایا گیا تو فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ثواب مل جائے لیکن جسم کو تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی تھے، ان کو حق ہے کہنے کا، انہوں نے تو کہا جو لوگ رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، بے ضرورت کھاتے ہیں، ان کو روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ تو کہتے کچھ ملتا ہی نہیں، ثواب بھی نہیں ملتا۔ بہت بڑے آدمی ہیں بھائی، وہ جس مقام کے ہیں وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہماری تو ہمت نہیں کہ ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں، لیکن ڈر کی بات تو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے وہ اپنی پیٹھ سیدھی رکھ سکے، جس سے اپنی کمر سیدھی رکھ سکے، ایسے چند لقمے کافی ہیں۔ زیادہ کھانا، طرح طرح کے کھانا ہی کھانا، اور بھوک ختم ہو جانے کے بعد بھی کھانا، خوب گلے تک دبا کر کھانا اور خوب اصرار کر کے دوسروں کو کھلانا، یہ بیماریاں خریدنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طرح اتنا کھانا جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہو، جا کے مفتیان کرام سے پوچھو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن پسندیدہ تو بہرحال نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کم کھائے، ہلکا پھلکا رہے۔ آپ نے رمضان کی فضیلت میں یہ روایت سنی ہوگی، رمضان آئے گا پھر سنیں گے انشاءاللہ۔
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی روایت ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں ارشاد فرمایا تھا قد اضلکم شہر مبارک شہر عظیم، تفصیلی خطبہ ہے، لوگوں بس بہت بابرکت اور بہت بڑا مہینہ بالکل تمہارے سر پر آ پہنچا ہے، اس کا سایہ تمہارے سروں پر پڑ رہا ہے۔ اور اس روایت میں، اس تفصیلی روایت میں حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی اور ایک خصوصیات یہ بھی بیان فرمائی کہ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ ایمان والوں نے سمجھا روزی اس لیے بڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ رمضان کے مہینے میں روزی اس لیے بڑھائی جاتی ہے تاکہ خوب صدقہ کرو۔ رمضان کے مہینے میں روزی اس لیے نہیں بڑھائی جاتی کہ خود خوب کھاؤ۔ رمضان کے مہینے میں روزی اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو دو۔ اور رمضان کے مہینے میں صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ارشاد فرمایا نفل کا اجر اللہ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، ایک فرض کا ثواب ایک نفل کے ثواب سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا نفل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہو گیا، اور فرض کا ثواب اس کا 70 گنا کر دیتے ہیں۔ تو رمضان میں صدقے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھ لیا، یوں سمجھا کہ چونکہ رمضان میں صدقے کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس لیے اب زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالیں گے۔ زکوٰۃ اور رمضان کا کوئی لازمی جوڑ نہیں ہے۔ زکوٰۃ رمضان میں نہیں فرض ہوتی، جب آپ مالک نصاب ہوئے اس سے آپ کا جب سال پورا ہوتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ کا سال شوال میں بھی پورا ہو سکتا ہے، ذوالحجہ میں بھی پورا ہو سکتا ہے، محرم میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اس انتظار میں زکوٰۃ کو روک کر رکھنا، چاہے لوگ پریشان حال ہوں، چاہے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اس انتظار میں زکوٰۃ کو روک کر کے رکھنا کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ڈر لگتا ہے کہ اگر ضرورت مندوں کی مدد نہیں کی گئی تو ثواب کے بجائے پکڑ نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کو وقت میں ادا کرو، جب زکوٰۃ فرض ہوئی اس وقت زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان میں الگ سے صدقہ کرو، رمضان میں الگ سے کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، پریشان حالوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص طور سے روزی میں برکت اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کی مدد کرو، اس لیے نہیں کہ سب خود کھا جاؤ۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں ہمارے دسترخوان ہلکے ہونے چاہیے۔ ہمت سے سنو، عمل کرنے کا ارادہ ہو تو ابھی اعلان کیا جا چکا ہے، آپ کا یہ خادم بے انتہا بیمار ہے۔ پورے ہفتے میں جتنے پروگرام طے کیے گئے تھے وہ سب مجبوراً کینسل کرنے پڑے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کس تکلیف کے ساتھ حاضری ہوئی ہے، لیکن میرے دوستو آپ حضرات کی محبت کھینچ کر لائی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس محبت کا اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ اس لیے یہ رسمی سی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ عمل کی نیت کرو اور ہمت کرو، اب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اب ہم ایسے بنیں گے جیسا ہم کو پسند کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول۔ اس لیے اب نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہمارا دسترخوان افطار کا بھی اور سحری کا بھی دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہلکا ہوگا، اور ہماری بچت دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ صدقے اور خیرات میں استعمال ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اللہ سب کو توفیق عطا۔ پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ پھر سال بھر آپ کے گھر میں جو رحمتوں کی بارش ہوگی اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
پھر اللہ بیماریوں سے بچائیں گے، پھر اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، پھر اللہ روزی کی تنگی سے بچائیں گے، پھر اللہ گھروں کے جھگڑے ختم فرمائیں گے، مسائل چٹکیوں میں حل ہوں گے، اور دعائیں تو یوں قبول ہوں گی کہ مانگا اور ملا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں، روزے کو روزے کی طرح رکھیں، تراویح کو تراویح کی طرح پڑھیں۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے یہاں تراویح کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر تو ایسا لگتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، ایسا لگتا ہے جیسے تراویح ایک بوجھ ہے، کسی طرح جلدی جلدی 20 رکعت ہو۔ بعض دوستوں نے تو مسئلہ آسان کر لیا اپنے لیے، 20 کو 8 کر لیا۔ ہو سکتا ہے کسی دن وہ 8 بھی ختم ہو جائے۔ ہاں ہم نے سنا ہے بعض لوگوں نے کہا 8 بھی تو حضور نے پورے مہینے تھوڑی پڑھی تھی، 3 دن پڑھی تھی، وہ 3 دن پڑھ لیں گے اس کے بعد کافی۔ تو بھائی وہ تو اپنا کام سمجھے، لیکن جو بیچارے سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام نے جو کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے کیا۔ صحابہ کرام نے 20 پڑھی، یعنی حضور سے سیکھ کر پڑھی۔ تو جو 20 پڑھتے ہیں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتارا جا رہا ہے، جلدی جلدی پڑھو اور بھاگو۔ ایک زمانے میں یہ عاجز رمضان سے پہلے جمعے میں اپنی مسجد میں اعلان کرتا تھا، بھائی اس مسجد میں تراویح میں نماز پڑھی جائے گی۔ کیا پڑھی جائے گی؟ نماز پڑھی جائے گی۔ جن لوگوں کو جلدی ہو وہ کسی اور مسجد چلے جائیں، امام صاحب سے یوں نہ کہیں کہ امام صاحب ذرا رکوع جلدی کیجیے، ذرا سجدہ جلدی کیجیے، ذرا جلدی نماز ختم کیجیے۔ کوئی صاحب امام صاحب سے یہ درخواست نہ کریں۔ جن صاحب کو اس کی خواہش ہو، میری درخواست ہے کہ وہ کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں، یہاں تراویح میں بھی نماز پڑھی جائے گی۔ اب اپنی اپنی مسجدوں میں طے کرو، انشاءاللہ ہمارے یہاں تراویح میں نماز پڑھی جائے گی۔ اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے تلاوت، قرآن بھی اطمینان سے پڑھا جائے گا۔ آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، کیا نقصان ہے؟ جس اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی اس اللہ کے نام پر لگے گا نا۔ رمضان کا تو مہینہ ہی عبادت کے لیے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شعبان میں اپنی عبادتیں بڑھائیں۔ بڑھائیں گے نا انشاءاللہ؟ کب سے شروع کریں گے؟ آج سے۔ آج سے انشاءاللہ تہجد کی پابندی۔ کون کون؟ اللہ تو آپ اتنے لوگ کر لیں گے نا انشاءاللہ میری تو مغفرت ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ دیکھو یہ کمیشن کا بزنس ہے، جو کسی کو دین کی بات سکھاتا ہے اللہ کے لیے وہ حقیقت میں کمیشن کا بزنس کرتا ہے۔ آپ جتنا کریں گے ہمیں کمیشن ملے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے کریں گے، آپ کو کمیشن ملے گا، آپ کو دیکھ کر دوسرے کریں گے، آپ کے سمجھانے سے دوسرے انشاءاللہ دین پر آئیں گے، مسجد سے جڑیں گے، اللہ سے جڑیں گے، آپ کو کمیشن ملے گا۔ یہ کمیشن کا بزنس، دنیا میں لوگ دنیا کا کام کمیشن کے لیے کرتے ہیں نا، چلو جنت کا کاروبار کمیشن کے لیے کریں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ابھی شعبان سے شروع کر دیں۔ تہجد کی نماز اتنی اہم نماز ہے، اتنی اہم نماز ہے۔ عام مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ ہے؟ حضور سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور تو معصوم ہے۔ تو آدمی عقل سے سوچے تو عقل کہے گی بھائی حضور پر تو ایک بھی نماز فرض نہیں ہونی چاہیے، اور حضور کام بھی کتنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا معاملہ الٹا ہے، جو جتنا قریب ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے۔ عام مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں پر دن اور رات میں ملا کر 5 نمازیں فرض، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ 5 تو معلوم ہے، چھٹی کون سی؟ تہجد کی نماز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور یہی آیت کریمہ ہے جو اس فرضیت کو بیان کرتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیارے محمد، یہ انداز ہے اللہ کا پکارنے. نبوت مل چکی ہے، محنت شروع ہو چکی ہے، حضور دعوت دے رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، پورے دن محنت کر رہے ہیں، رات میں تھکے ہوئے گھر آئے ہیں، بہت تھک کر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، چادر اوڑھ کر سونے لیٹے ہیں. فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر، میرے پیارے آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں، میری منشا تو یہ ہے کہ آپ لیٹے نہیں، کھڑے ہو جائیں. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جائیے، رات کھڑے ہو کر گزاریے. الا قلیلا، تھوڑا سا آرام بھی کر لیجیے. کم سے کم شعبان کے مہینے کو تو ہم اس طرح گزار لیں، جتنی ضرورت ہے اتنا آرام کر لیں، فضول وقت ضائع نہ ہونے پائے. وقت پر فارغ ہو جائیں، لیٹ جائیں گھر جا کر، بے ضرورت باتیں نہ کریں، موبائل کا بے ضرورت استعمال نہ کریں. سوتے وقت میں یوٹیوب اور فیس بک اور فلاں جس کی تفصیلات ماشاءاللہ نوجوانوں کو ہم بوڑھوں سے کہیں زیادہ معلوم ہے، اس سب کو چھوڑ دیں. جو ضرورت کا کام ہے وہ آپ کر لیں، پھر سو جائیں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے سو لیں. سردی کا ابھی تو گرمی بھی نہیں آئی ہے نا، تو راتیں بھی لمبی ہیں، پھر اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھوڑا سا سو جائیں، باقی کھڑے رہیں. حضور کا مقام بہت بڑا تھا، حضور کی ہمت بھی بہت بڑی تھی. حضور سے تو مطالبہ کیا جا رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جائیں، اس کے بعد باقی وقت عبادت میں گزاریں. میں آپ سے کہتا ہوں چلیں آپ 5 گھنٹے سو جائیں، 4 گھنٹے سو جائیں، اور باقی نیند آپ دن میں پوری کر لیں، دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ اشراق کے بعد سو جائیں، 1-8 گھنٹے سو جائیں اور آرام کر لیں، اور باقی آپ کھڑے ہو جائیں اور عبادت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں طویل قرات فرماتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو قراءت کہا ہے. تہجد کی نماز کو قراءت کہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی طویل قرات کرتے تھے اور فجر کی نماز میں بھی طویل قرات کرتے تھے. تہجد میں حضور کتنی طویل قرات کرتے تھے. آپ نے کبھی مسجد کی تعلیم میں یہ روایت سنی ہوگی، ایک صحابی جن کا نام حضرت شیخ نے لکھا ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نیت باندھی ہے. میں نے سوچا میں بھی شریک ہو جاؤں. فقہائے احناف کہتے ہیں کہ تہجد کی باقاعدہ جماعت کرنا تو پسندیدہ عمل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے تہجد کی جماعت نہیں کی، لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، کوئی ساتھ میں آ گیا اور اتفاق سے جماعت بن گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ کرام کبھی کبھی تہجد میں شریک ہوئے. اسی کو دیکھ کر ان فقہا نے یہ فتویٰ دیا جن کے یہاں تہجد کی جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ حضور کے یہاں بھی جماعت ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مکتبہ فکر کے فقہا کہتے ہیں کہ تہجد کی جماعت کبھی بھی حضور کے زمانے میں اہتمام کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. جب بھی ہوئی ہے اتفاق سے ہوئی ہے، اس لیے اتفاق سے ہو جائے کوئی حرج نہیں. اہتمام سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اہتمام نہ کرو. یہ مزاج ہے فقہ حنفی کا، جتنا سنت سے ثابت ہے اتنا کرو. چونکہ اہتمام ثابت نہیں ہے اس لیے اہتمام نہ کرو. اتفاق سے جماعت ثابت ہے اس لیے اتفاق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا بھی آ گیا شریک ہو گیا، کوئی حرج نہیں. تیسرا بھی آ گیا شریک ہو گیا، کوئی حرج نہیں. ایسے اتفاق سے 10-20 بھی شریک ہو جائے کوئی حرج نہیں. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. لیکن چونکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے بعض اکابر کے یہاں بھی ہوتی تھی، اس لیے ہو گئی تو ہم اس کو ناجائز اور حرام بھی نہیں کرتے. یہ اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ کام مفتیان کرام کا ہے، وہ بتلائیں گے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نیت باندھی ہے، میں نے سوچا میں بھی شریک ہو جاؤں. ایک تو تہجد کی فضیلت، پھر حضور کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت. اللہ اکبر. ہاں ساری دنیا کے اولیاء میرے کے تہجد پڑھے، حضور کی ایک رکعت کے برابر نہیں پہنچ سکتے.
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ بقرہ شروع کی۔ سورہ بقرہ کس بارے میں معلوم تو ہوگی، ادھر بچے بیٹھے ان کو تو معلوم ہوگی، اللہ کرے بڑوں کو بھی معلوم ہو۔ معلوم ہے نا سورہ بقرہ کس بارے میں؟ پہلا پارہ وہیں سے شروع ہوتا۔ سورہ بقرہ لگ بھگ 2.5 پارے کی ہے۔ پہلا پارہ پورا، دوسرا پارہ پورا، تیسرا پارہ آدھے کے قریب ایک آدھ رکوع باقی رہ جاتے۔ یہ کہتے ہیں میں نے سوچا حضور تہجد میں لمبی قرات کرتے ہیں تو 100 رکعت پڑھیں گے، 100 آیتیں پڑھیں گے، پھر نیت رکوع کر لیں گے۔ سورہ بقرہ کی 100 آیتیں بھی ہوگی، حضور کی تلاوت جاری۔ یوں فرماتے ہیں میں نے سوچا اور کچھ پڑھیں گے پھر رکوع کر لیں گے، اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے، اخیر میں کہتے ہیں مجھے خیال آیا شاید سورت پوری کر کے ہی رکوع کریں گے۔ اگر اس زمانے میں کوئی امام صاحب ایسے پڑھائے تو اگلے دن مسجد میں کیا محلے میں نظر آنا مشکل ہو جائے۔ فرماتے ہیں سورہ بقرہ پوری ہو گئی، حضور نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سورہ آل عمران، جب سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے نا تو چوتھا پارہ 3 حصہ ہو چکا ہوتا ہے، 4.25 پارے۔ وہ فرماتے ہیں میں انتظار میں کھڑا رہا نیت باندھ کر، اور مجھے خیال ہوا کہ اب سورہ آل عمران ختم کر کے حضور رکوع کریں گے۔ حضور نے سورہ آل عمران ختم کی اور سورہ مائدہ بھی، سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں بس اس سے زیادہ میری کمر ساتھ نہیں دے سکی، میری ہمت جواب دے گئی اور میں نیت توڑ کر چلا گیا کہ اس سے زیادہ کھڑے رہنا میرے بس کا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب رکوع کیا۔ اتنی لمبی نماز تو ہم زندگی میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ہمت والا ہو، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے اندر ہی، لیکن بھائی کچھ لمبی پڑھنے کی تو نیت کریں۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تہجد کی نماز پڑھیں گے اور لمبی پڑھیں گے۔ اب آپ کہیں گے اتنی لمبی نماز پڑھنے کے لیے، اتنی لمبی قرات کرنے کے لیے ہمیں حافظ ہونا پڑے گا، ہمیں تو اتنا یاد نہیں ہے۔ تو کون سا مشکل ہے بھائی، 1-2 پارے حفظ کر لو۔ روزانہ اگر 3 آیتیں یاد کرنا شروع کر دیں، اپنے امام صاحب سے وقت لے کر کے، یا کسی بھی حافظ صاحب سے، عالم صاحب سے تھوڑا سا وقت لے کے، ان کی خوشامد کر کے روزانہ 3 آیتیں یاد کرنا شروع کر دیں تو مہینے میں کتنی آیتیں ہوں گی؟ ارے 90 آیتیں تو ہو جائیں گی نا، سیدھا سا حساب ہے۔ اگر روزانہ 3 کا ایک آیتیں بھی یاد کرنا شروع کیا ہوتا تو آج تک کتنے پارے حفظ ہو گئے ہوتے۔ کوئی مشکل نہیں ہے ایمان والے کے لیے، پہلے 30واں پارہ یاد کر ڈالیں۔ جب 30واں پارہ پختہ ہو جائے، اور پختہ کرنے کا آسان طریقہ یہ جتنا یاد ہوتا جائے اس کو روزانہ نمازوں میں پڑھا کریں، سنت میں نفل میں اسی کو روزانہ پڑھا کریں۔ پہلے 30واں پارہ حفظ کر لیں، جب 30واں پارہ حفظ ہو جائے 29واں پارہ حفظ کر لیں۔ جب یہ دونوں پارے حفظ ہو جائیں، سورہ یاسین بھی حفظ کر لیں، سورہ کہف بھی حفظ کر لیں، سورہ واقعہ بھی یاد کر لیں، سورہ اور دوسری کچھ صورتیں جو خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کر لیں۔ 2-3 پارے تو آسانی سے حفظ ہو جائیں گے، اور ان 2-3 پاروں کو یا کم از کم 1 پارے کو روزانہ تہجد میں پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب تک اس طرح نہیں ہوتا، یہ بتلاؤ اس ترتیب سے حفظ شروع کریں گے انشاءاللہ؟ پھر میں پوچھوں کون کون کریں گے؟ چلو بتلا دو، اللہ مدد فرما دے، اللہ قبول۔ آج تو دل چاہتا ہے یہ مجمع اللہ کا ولی بن کے اٹھے، اللہ کے فیصلہ ہو جائے، اب تو ہم اس کو ولایت دے دیں گے، اپنا بنا لیں گے۔ کچھ مشکل نہیں ہے میرے دوستو، نیت کر لی جائے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کو ولی بنا دے گا۔ چلو جب تک یہ نہیں ہوتا شروع تو کر دیں گے کام، جب تک نہیں ہوتا آپ کو 3 صورتیں یاد ہیں، آپ کو 5 صورتیں یاد ہیں، آپ ان 5 صورتوں کو 5 مرتبہ پڑھیے۔ قرآن کو لوٹا لوٹا کے پڑھا جا سکتا ہے، دوہرا دوہرا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کو سورہ نبا یاد ہے، سورہ نازعات یاد ہے، یا میں کہتا ہوں کسی کو سورہ
اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، ارے ایک ایک رکعت پہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ ایسا تو شاید ہی کوئی ہو جس کو اخیر کی 10 صورتیں 20 صورتیں یاد نہ ہو۔ چلو اگر تم کو علم تر کیف سے لے کر کے سورہ ناس تک یاد ہے، تم ایک ایک رکعت پہ کم از کم علم تر کیف سے لے کے سورہ ناس تک پوری پڑھ لو، دوسری رکعت پہ پھر پوری پڑھ لو، تیسری رکعت پہ پھر پوری پڑھ لو، چوتھی رکعت پہ پھر پوری پڑھ لو، تمہارے لیے انشاءاللہ یہ بھی لمبی قرات ہو جائے گی۔ اتنا کریں گے انشاءاللہ؟ ایسی 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں اور اطمینان سے پڑھیں۔ اور پتہ ہے اب حساب لگاؤ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، ہو سکتا ہے سورہ نساء بھی حضور نے پوری پڑھی۔ اگر سورہ نساء حضور نے پوری پڑھی ہے تو پتہ ہے کتنا ہو گیا؟ 5.25 پارے، 5.25 ہو گیا سورہ مائدہ، 5.25 پارے، 1 رکعت۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ 1 رکعت حضور اتنی لمبی پڑھیں گے، دوسری رکعت بالکل چھوٹی کریں گے۔ پھر عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تہجد میں یہ تھا کہ آپ جتنی لمبی قرات کرتے تھے اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں شریک ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں۔ حضور نے رکوع کیا، میں نے رکوع کیا ساتھ میں۔ حضور نے رکوع اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ میرے ناک سے خون آنے لگے گا۔ اس کو اردو میں نکسیر کہتے ہیں، میری نکسیر پھوٹ جائے گی۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اگر ناک سے خون آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکسیر کہتے ہیں۔ تو نکسیر پھوٹ جائے گی۔ فرماتی ہے میری ہمت نہیں ہوئی، میں الگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبا رکوع کرتے تھے اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے تھے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں عورتوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھنا ہے کبھی نہیں پڑھنا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا حضرت عائشہ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آرام کر رہی ہیں، وہی کمرے میں، چھوٹا سا کمرہ تھا، لیٹی ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں۔ تو فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، میں جاگ رہی تھی، میں نے دیکھا حضور کا سجدہ اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا ہوا، میں گھبرا گئی حضور دنیا میں ہیں بھی یا نہیں۔ اس سے اندازہ لگائی کتنا لمبا ہوا ہوگا، اتنا لمبا ہوا۔ فرماتی میں گھبرا گئی کہ حضور ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے چپکے سے حضور کے پیر کی انگلی چھو کر دیکھی کہ بدن میں گرمی ہے یا نہیں ہے، جب اس لیے کہ اگر کسی کی روح نکل جائے دنیا میں نہ رہے تو بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بدن میں گرمی نہیں ہوتی۔ فرماتی جب میں نے انگلی چھو کر کے دیکھا اور مجھے گرمی محسوس ہوئی تب مجھے اطمینان ہوا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیریت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اللہ کبھی ہمیں بھی ایسی مزے والی تہجد کی نماز نصیب فرمائے۔ میرے دوستو یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ ابھی تو کمپنیاں ان لمیٹڈ کالنگ دے رہی ہیں نا موبائل میں، لیکن چند سال پہلے تک تو لمٹ ہوا کرتی تھی، اتنی کی ریچارج کرایا ہے اور اتنی بات کریں گے تو بچے گا۔ تو بسا اوقات ہمارے نوجوان اپنے کسی دوست کو کال کرتے تھے اور بات چل رہی ہے اگر کہیں ماں کو ضرورت ہوئی کہ بچے سے کچھ کہے تو بیچاری ماں انتظار کرتے کرتے تھک جاتی تھی، صاحبزادے کی مصروفیت ختم نہیں ہوتی تھی، اور جب پورا ریچارج ختم ہو جاتا تھا تو ارے ختم ہو گیا، تب پتہ چلتا تھا اتنے گھنٹے گزر گئے۔ جس سے دل لگا ہوتا ہے اس سے بات کرنے میں وقت کتنا گزرا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا اس لیے کہ اب تک ہمارا دل اللہ سے نہیں لگا۔ جس دن اللہ سے دل لگ جائے گا اس دن لمبا سے لمبا رکوع اور لمبا سے لمبا قیام اور لمبا سے لمبا سجدہ ہمیں چھوٹا لگے گا۔ اور اللہ سے دل لگائے بغیر کوئی کام بنے گا؟ ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟ ہمیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ ہمیں نعمتیں کون دیتا ہے؟
ہماری صحت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ہمیں دشمنوں سے کون بچاتا ہے؟ اور مرنے کے بعد ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ تو ہر کام تو ہمارا اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ سے دل لگائے بغیر کام بنے گا؟ اور جب اللہ سے دل لگ جائے گا نا تو پھر لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ چھوٹا لگے گا. ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ سر اٹھانے کا دل نہ چاہے گا. سر تو انسان اس لیے اٹھائے گا کہ بھئی ایک ہی سجدے کا نہیں، 2 سجدوں کا حکم ہے. تو ایک سے سر اٹھائے تب تو دوسرا سجدہ ہوگا، اور پھر دوسرے سجدے سے سر اس لیے اٹھائے گا کہ جس اللہ کے سامنے سر ڈال کر پڑا ہوں، اب اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگلا رکن بھی پورا کرنا ہے، اس لیے اس اللہ کے حکم پر سر اٹھا رہا ہوں. ہمارے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور جنہوں نے تربیت کی ہو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ اندازہ لگائیے وہ خود کیسے ہو گئے. وہ جب نماز پڑھتے تھے تو بہت لمبا سجدہ کرتے تھے، بہت لمبا سجدہ. کسی نے کہا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب نماز میں سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے پیروں کے بیچ میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. اللہ کے پیروں کا کیا مطلب اللہ کو معلوم، اس لیے کہ اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں کہ ہم یوں کہیں جیسے ہمارے پیر ایسے، لیکن اللہ جانے. تو حدیث میں آیا کہ بندہ جب نماز میں سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے پیروں کے بیچ میں سر رکھ دیتا ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے پیروں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا ہے. میرا تو سر اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہتا، حکم سے مجبور ہوں اس لیے اٹھانا پڑتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ بس کرو، آگے بھی کچھ کام ہے اس لیے مجھے اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ میرا تو سر اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہتا. اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائے اور اسی شعبان میں نصیب فرمائے تاکہ ہم رمضان کی پوری تیاری کر سکیں. رمضان اصل میں قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے، رمضان کو جو فضیلت ملی ہے میرے دوستو، وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. اور پہلی مرتبہ جب قرآن اترا ہے تو وہ رمضان میں لیلۃ القدر میں اترا ہے، جس کو آپ کی زبان میں شب قدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. تو رمضان اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں کا رمضان میں تلاوت کا غیر معمولی اہتمام ہوتا تھا. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تراویح کے اندر بھی تلاوت کو بھی انتہا پسند فرمایا، تہجد کے اندر بھی تلاوت کو پسند فرمایا. ہمارے بعض اکابر و مشائخ کا تو معمول یہ تھا کہ وہ ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن تہجد میں ختم کرتے تھے. کسی کے 10 دن میں ختم ہوتا تھا، کسی کے مہینے میں ختم ہوتا تھا. اور بعض تو ایسے بھی تھے جن کے یہاں تراویح میں جو ایک قرآن ختم ہوتا تھا یا 2 یا 3 ختم ہوتے تھے وہ الگ، تہجد میں تو تقریباً بس چند دنوں میں ختم ہوتا تھا. اور ہم نے اتنے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جن کے یہاں روزانہ رمضان میں تلاوت میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا. ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اپنے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے رمضان المبارک میں تراویح اور تہجد میں جو پڑھا جاتا تھا وہ الگ، بقیہ اوقات میں تلاوت میں صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک وہ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے. رمضان خاص طور سے قرآن کا مہینہ ہے. بعض روایات میں جو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے سے منع کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو منع کیا حضور کو معلوم تھا کہ یہ اس کو پابندی سے نہیں کر سکیں گے. ان کی طاقت اور ان کی ہمت کو دیکھ کر کے حضور نے ان کو منع کیا. لیکن اگر کوئی پابندی سے کر سکتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ صحیح پڑھ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں.
اس لیے کہ حدیث کا مطلب فقہا سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اور حدیث کا مطلب صحابہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام روزانہ یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں ختم کرنے سے اس لیے منع کیا ہو کہ اگر 3 دن سے کم میں کوئی ختم کرے گا تو نعوذ باللہ گنہگار ہو جائے گا، تو پھر صحابہ کرام ایسا کام نہیں کر سکتے تھے جس میں گناہ ہو۔ تب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں اپنی تلاوت بھی بڑھا دیں، شعبان کے مہینے میں اپنی تلاوت بھی بڑھا دیں، اور خاص طور سے تہجد میں بھی تلاوت بڑھا دیں۔ جو حفاظ ہیں ان کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی تہجد میں تلاوت کریں۔ جو غیر حفاظ ہیں میں نے آسان طریقہ بتلایا، جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو آپ دوہرا کر پڑھیں، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور لمبی تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ دن کے وقت کو بھی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ جب ہم کہتے ہیں دن کے وقت کو بھی اللہ کی یاد میں گزاریں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس مسجد کے کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور کوئی کام نہ کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کی جگہ دل ہے، جہاں بھی رہے دل اللہ سے جڑا رہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، چاہے دکان میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کاروبار اور ان کا بزنس اور ان کا بیچنا اور خریدنا ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وہ دکان میں ہوتے ہیں تب بھی ان کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے، وہ کاروبار میں ہوتے ہیں تب بھی ان کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی، دل بھی پلٹ جائے گا۔ تو اپنی ساری مصروفیات میں دل کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھیں، اللہ سے لگا کر کے رکھیں، وقوف قلبی کا اہتمام کریں، اور دل اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوگا اس کے لیے تھوڑا وقت فارغ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے ذکر کا اہتمام کریں، مراقبہ کریں، اللہ کو یاد کریں، تاکہ دل عادی ہو جائے اللہ کو یاد کرنے کا، اور پھر ہر وقت وقوف قلبی کا اہتمام کریں۔ اس شعبان کے مہینے میں اس کی مشق کر ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیارے نبی، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے، رات میں عبادت کیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ تھوڑا سا کتنا؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اور کچھ کم کر لیجیے۔ اب یہ اور کچھ کم کر لیجیے اس کا کیا مطلب ہے؟ آدھی رات کھڑے رہیے، کچھ کم کر لیجئے آرام میں، آدھی رات سے کچھ کم آرام کیجئے، آدھی رات سے کچھ زیادہ عبادت کیجئے، یا آدھی رات کھڑے رہیے کچھ کم کر لیجئے عبادت میں، کسی دن بہت زیادہ تکان ہے آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام کر لیجئے، کچھ کم کر لیجئے عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں دونوں کی گنجائش ہے، اب انقص منہ قلیلا، اب اس میں تھوڑا سا کچھ کم کر لیا کیجئے، کبھی ادھر کچھ کم کر لیا، کبھی ادھر کچھ کم کر لیا، کبھی آدھی سے زیادہ عبادت ہو گئی، آدھی رات سے کم آرام ہو گیا، کبھی زیادہ تکان ہے تو آدھی رات سے کچھ کم عبادت ہو گئی، آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام ہو گیا۔ او زد علی، یا بڑھا لیا کیجیے، کچھ کم کر لیا کیجیے یا بڑھا لیا کیجیے، ادھر کم ہوگا تو ادھر بڑھ جائے گا، ادھر کم ہوگا تو ادھر بڑھ جائے گا۔ جیسے 1 کلو گیہوں، آپ کہیں گے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے 1 کلو کھجور کے دے، چلو 1 کلو کھجور دے، اب آدھی آدھی کر دو، کر دیا آدھی آدھی، آدھا کلو ادھر رکھ دیا، آدھا کلو ادھر رکھ دیا۔ اب ادھر سے 100 گرام نکال کے ادھر رکھ دو تو کیا ہوگا؟ ادھر کم ہو جائے گی، ادھر زیادہ ہو جائے گی۔ ادھر سے 100 گرام رکھ کے نکال کے ادھر رکھ دو، اب ادھر کم ہو جائے گی، ادھر زیادہ ہوگی، ایک طرف کم ہوگی ایک طرف زیادہ ہوگی۔ اللہ فرما رہے آدھا آدھا کر لو رات کو، آدھی عبادت کے لیے آدھی آرام کے لیے۔ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا کچھ کم کر لو کچھ زیادہ کر لو، ادھر کم ہوگی ادھر زیادہ ہو جائے گی، ادھر کم ہوگی ادھر زیادہ ہو جائے گی۔ اور کرنا کیا ہے اس میں کھڑے ہو کر؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مزے لے لے کر آرام سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا کیجیے۔ تہجد کی اصل جان تلاوت ہے، اور اس کے ساتھ جتنی تلاوت اتنی لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس لیے کہ ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ اس قرآن کا بڑا وزن ہے،
یہ قرآن جب اترتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنا وزنی ہوتا تھا، اتنا وزنی ہوتا تھا کہ سخت سردی کے زمانے میں آپ کا چہرہ پسینے سے تر ہو جاتا۔ بنگلور میں سردی کے زمانے میں کم سے کم ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ میرا خیال میں 10 تک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہوگا 10، ورنہ عام طور سے 14-15 ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں سردی کے زمانے میں 5 اور 4 ٹمپریچر تو ہم نے دیکھا ہے، اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کیسی سردی ہوتی ہوگی۔ مدینہ کی گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اگر آپ مدینے سے کھجور کا جھاڑ لائے اور بنگلور میں لگائیں تو لگ جائے گا، بہت سے لوگ لائے ہوں گے، لگایا ہوگا، لگ جائے، پھل بھی آئے گا، پکے گا نہیں، پھل نکلیں گے لیکن جیسے وہاں پکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ٹمپریچر اتنا نہیں ہوتا جتنے ٹمپریچر میں کھجور پک سکے۔ پورے ہندوستان میں کہیں اتنا ٹمپریچر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ راجستھان میں جہاں سخت گرمی ہوتی ہے وہاں بھی اتنا ٹمپریچر نہیں ہوتا جس میں کھجور پک سکے۔ کھجور کو پکنے کے لیے اور زیادہ ٹمپریچر چاہیے۔ مدینے میں وہ ٹمپریچر ہوتا ہے، جہاں جہاں کھجور پیدا ہوتی ہے وہاں وہ ٹمپریچر ہوتا ہے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے جس میں کھجور پک سکتی ہے۔ تو مدینے میں گرمی کے زمانے میں گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے، اور سردی کے زمانے میں سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ لیکن اس سردی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پسینے سے تر ہو جاتا تھا۔ وزن اتنا ہوتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر ہیں اور اچانک وحی نازل ہونے لگی تو سواری کی پیٹھ ایسی دبتی تھی کہ بسا اوقات ہم لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ عام طور سے وہ سواریاں جن پر انسان بیٹھتا ہے وہ کمزور تو نہیں ہوتی۔ وہ اونٹ ہوتا تھا، عربوں کے ہاں اونٹ، گھوڑا، گدھے بھی استعمال ہوتے تھے۔ گدھا بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جس سواری پر بھی حضور ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنا تھا۔ وہ اونٹوں پر سامان لاد کر کے سفر کرتے تھے تو ہلکا پھلکا سامان ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اگر آرام کرنا ہے تو سامان جو بندھا ہوا ہے وہ کھولنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا، کھولنا اور بعد میں لوڈ کرنا اور باندھنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو تکیہ نہیں تھی، حضور کو آرام فرمانا تھا اور تکیہ نہیں تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کریں۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے میری ران پر سر رکھا، آنکھیں بند کر لی اور میں آرام سے بیٹھا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک اترنا شروع ہو گیا، وحی آنے لگی۔ جب وحی نازل ہونے لگی تو وہ فرماتے ہیں حضور کا سر مبارک بھاری ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے ڈر لگا آج میری ران کی ہڈی بچے گی نہیں۔ اتنا وزنی ہے قرآن پاک۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اس وزن کو اٹھا لیا ہے، ورنہ ہم قرآن کا ایک لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کر پاتے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہماری زبانیں گنہگار ہیں، ہم قرآن کا ایک لفظ نہ پڑھ پاتے، ایک لفظ ادا نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو امت سے اٹھا لیا ہے، ورنہ قرآن کا اپنا بڑا وزن ہے، بہت بوجھ ہے قرآن کا اپنا۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کا یہ وزن اٹھا لیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی تو قیامت کے دن قرآن کا یہ وزن باقی رہے گا اور وہ ترازو میں ہمارے کام آئے گا۔ جتنا جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا اتنا وزن اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، اور جب وہ تولا جائے گا، جب وزن کیا جائے گا تو وہ وزن ہمارے کام آئے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر بڑا بھاری کلام اتارنے والے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بھاری کا ایک مطلب بہت عظیم بھی ہے، بہت بلند مقام کا بھی ہے، ظاہری طور پر بھی اس کا بڑا وزن ہے، اور اللہ کے یہاں بھی اس کا بڑا وزن ہے، بڑا قیمتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ملے، اتنی بڑی قیمت ادا کی جاتی ہے، تو آپ کو اتنی بڑی نعمت ہم عطا کر رہے ہیں، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر کے ہماری زیادہ عبادت کیا کریں، زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے اس نعمت کی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ ہم کو اور آپ کو اللہ نے ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ہے، کوئی معمولی نعمت ہے؟ تو کیا یہ اس نعمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں، ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور ہماری راتوں کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مخصوص ہو؟ تو فرمایا آپ رات میں لمبی لمبی عبادت اس لیے کیا کریں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ اور پھر وقت زیادہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دن کی تلاوت میں اور رات کی تلاوت میں فرق ہے۔ رات کے وقت میں اللہ کی طرف سے ایک قسم کا سکون اتارا جاتا ہے۔ اب دیکھیں رات میں جو سناٹا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا، چاہے دن میں مارکیٹ بند ہو، چاہے روڈ خالی ہو، کرفیو لگا ہو، تب بھی دن میں وہ سناٹا نہیں ہوتا جو رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے۔ رات کی خصوصیت ہے، رات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے، رات میں ایک قسم کا سناٹا ہوتا ہے، اور رات میں دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو رات کی تلاوت کا دلوں کے اوپر بہت غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ تلاوت کیا کریں تاکہ قرآن کا آپ کے دل کے اوپر اثر ہو۔ یعنی ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، پہلے اپنے لیے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا امید ہے کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائیں گے، ہمارے ذریعے ہدایت کا کام لیں گے۔ اصل مقصد ہمارا اپنا ہے، اصل کام ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے ان ناشئۃ اللیل، رات کی جو عبادت ہے، یہ اشد وطئا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے دل پر، واقوم قیلا، اور رات میں جو تلاوت کی جاتی ہے، رات میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بہت غیر معمولی اثر پیدا کرتا ہے دل کے اندر۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو کام بھی تو بہت کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ دن میں آپ کو تیراکی بہت کرنی ہے، تیرنا ہے بہت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں کام کرتے تھے، اور آپ کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، پیسے کماتے تھوڑی تھے، کاروبار وغیرہ تو سب چھوڑ دیا تھا آپ نے، نبوت ملنے کے بعد آپ نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اللہ کے لیے۔ تو آپ کا دن بھر کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے نام کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا لمبی تیراکی کرنی ہے، جس طرح تیرنے والا ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، تیرنے والا غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو جاگنا ہے جاگیے، سونا ہے سو جائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کسی کتاب کی تلاوت، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہیں اور جہاز اڑ رہا ہے، خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم زمین سے کتنی بلندی پر ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو یاد رہے یا نہ یاد رہے۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ جاگیں یا سو جائیں، آپ کار میں سفر کر رہے ہیں، آپ جاگیں یا سو جائیں، آپ کسی سواری سے خود سفر کر رہے ہیں، خود گاڑی چلا رہے ہیں، خود ڈرائیور ہیں، تو آپ چلاتے ہوئے تو نہیں سو سکتے، لیکن آپ کھڑی کر دیں گاڑی، تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، 10 منٹ 15 منٹ روک کر آرام کر لیں۔ لیکن جو آدمی ندی میں تیر رہا ہے اور ندی کو پار کرنا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو روک سکتا ہے؟
روکے گا تو ڈوب جائے گا۔ وہ مسلسل عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا جو عمل کرتے تھے اس سے آپ ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں ہوتے تھے اور نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ مومن کا کام ہے، وہ ہر وقت اپنے مقصد سے جڑا رہے اور ہر وقت اپنا کام کرتا رہے۔ اس لیے کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت لمبی تیراکی کرنی ہے۔ جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک نہیں سکتا، دوسرا کوئی بھی کام کرنے والا رک سکتا ہے۔ کوئی آدمی ندی کے بیچ میں ہو، مجدار میں ہو یا تالاب پار کرنا ہے، بیچ میں پہنچا، تھک گیا تو سوچ چلو 2 منٹ کے لیے رک جاتا ہوں، اس کے بعد آگے تیرنا شروع کروں گا۔ تو 2 منٹ کے لیے وہ اگر رکا تو انشاءاللہ آگے تو تیاری ہوگی اللہ اکبر کی، آگے تو تیاری ہوگی اس کے کفن کی۔ وہ رکا اور ڈوبا، رک نہیں سکتا، چاہے تھکے یا کچھ بھی ہو وہ رک نہیں سکتا، جب تک کام مکمل نہ ہو اس وقت تک رک نہیں سکتا۔ اسی طرح مومن اپنے کام سے رک نہیں سکتا، جب تک کام مکمل نہ ہو اس وقت تک رک نہیں سکتا، اور کام مکمل تب ہوگا جب ایمان پر جان نکل جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دیکھو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کہتے آپ کو دن میں بہت کام کرنا ہے اس لیے آپ رات میں زیادہ آرام کیا کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کو دن میں بہت کام کرنا ہے اس لیے آپ رات میں زیادہ عبادت کیا کیجئے، اس لیے کہ یہ کام ہدایت کا ہے، اور ہدایت کا کام اس سے نہیں ہوتا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو۔ ہدایت جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہدایت کا کام ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے کہا جائے تمہیں موبائل زیادہ استعمال کرنا ہے اس لیے زیادہ چارج کیا کرو، تمہیں لیپ ٹاپ زیادہ استعمال کرنا ہے اس لیے زیادہ چارج کیا کرو، کسی بچے کو موٹر سائیکل زیادہ چلانا ہے تو اس کو زیادہ پیٹرول کی ضرورت پڑے گی، اس کو زیادہ فیول کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو دن میں زیادہ کام کرنا ہے اس لیے رات میں زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں دن میں زیادہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رات میں زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک بات سنو، اللہ کا نام کیسے لینا ہے اس کو سمجھو۔ اللہ کا نام اس طرح لیا کرو کہ دل میں اللہ کے سوا اور کوئی خیال نہ آنے پائے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر تم اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس کی مشق کرنی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لیا کریں۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ ہر ایمان والے کو معلوم ہے ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ ہمارے رب کا نام ہے اللہ۔ تو اپنے رب کا اس طرح نام لیا کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور کسی چیز کا خیال نہ آئے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اسی سے جڑ جایا کرو۔ مراقبے میں اسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں مراقبہ سکھایا، یہ مراقبہ اصل میں اسی کی مشق ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روزانہ بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کرانا فرض نہیں ہے، آنکھیں اس لیے بند کی جاتی ہیں کہ جس چیز کو انسان دیکھتا ہے اس کا خیال آتا ہے۔ بلب کو دیکھیں گے تو بلب کا خیال آئے گا، کھمبے کو دیکھیں گے تو کھمبے کا خیال آئے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں رب کا اس طرح نام لو گے اور کسی چیز کا خیال نہ آئے، صرف اللہ کا خیال رہے۔ تو شروع میں اس لیے آنکھ بند کرائی جاتی ہے تاکہ کسی چیز کو دیکھے نہیں، کسی چیز کا خیال نہ آئے اور اللہ کے ساتھ دل لگانا آسان ہو جائے۔ جب دل لگ جائے اس کے بعد اجازت ہے اب آنکھ کھول کر کے مراقبہ کرو، اب چلتے پھرتے کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اس لیے کہ اب آنکھ کھلنے کے باوجود دل اتنا جڑ گیا ہے اللہ سے کہ اب کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا اور دل اللہ سے جڑا رہے گا۔ یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کر، پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھو اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو اور یہ تصور کرو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، اس لیے کہ اصل میں یاد کرنے کی جگہ دل ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کیا کرو، اور اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو اور اتنی مشق کرو کہ جس وقت تم اللہ کی یاد میں بیٹھو تو اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے، اور پھر دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے یہ ایسا ہو جائے کہ تمہارے ہاتھ کاموں میں لگے رہیں، تم زبان سے کسی سے بات کرو، تم آنکھ سے کسی چیز کو دیکھو، اور تم ہاتھ سے کوئی کام کرو، اور تم پیر سے چل رہے ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، تم کھیتی کر رہے ہو، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، اور تمہارا دل اللہ سے جڑا ہو اور تمہارے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہ ہو۔ اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ نعمت انشاءاللہ رمضان سے پہلے حاصل کرنی ہے نا۔
آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ بیٹھ کر کے اس طرح مراقبہ کرنا ہے کہ دل اللہ سے ایسا لگ جائے, ایسی مشق ہو. لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے نئی چیز لے آئے. ہم نئی چیز نہیں لائے, آپ نیا سوال کرنے لگے ہیں, اس لیے کہ پرانی چیز آپ بھول گئے ہیں. یہ نئی چیز ہوتی تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں ہوتا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پڑھو پرانا سبق پھر سے پڑھو, اپنے پرانے سبق کو بھول کر کے اس کو نیا مت کہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کو اس طرح یاد کیا کرو کہ ہر چیز سے تمہارا رشتہ, ہر چیز سے تمہارا تعلق کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے. اتنا جڑ جائے, اتنا جڑ جائے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین تمہارے دل میں اتر جائے. میرے دوستو, اس اخیر زمانے میں سب سے مضبوط دعوت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ سے سب کچھ ہونے کی دی تھی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے اور اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. لیکن اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں اس وقت تک اتر کیسے سکتا ہے جب تک دل کی یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ دل ساری مخلوق سے کٹ کر کے اللہ سے جڑ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, اس طرح اپنے رب کو یاد کیا کرو کہ اللہ سے دل اس طرح جڑ جائے کہ ساری مخلوق سے کٹ جائے. رب المشرق والمغرب, اللہ ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا, اسی کو اپنا کارساز بناؤ, یعنی دل کا یہ یقین بناؤ, وہی کام بنائے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ دین کی محنت ہو رہی ہے, دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں. دین کی محنت ہو رہی ہے, وعدہ خلافیاں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ زبان کہتی ہے اللہ کرتے ہیں, دل نہیں کہتا اللہ کرتے ہیں. اگر دل کہتا اللہ کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, کوئی دنیا کی خاطر, کاروبار کی خاطر کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. جب ذکر کی یہ محنت ہوگی تو دل مانے گا کہ اللہ کرتے ہیں, اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کرتے ہیں تو جھوٹ بول کر کوئی اللہ کو ناراض کرے گا. پولیس کمشنر کے پاس ایک درخواست لے کر گئے اور معلوم ہے کہ اس کمشنر کی سائن کے بغیر میرا کام نہیں بنے گا. اور وہاں جا کر یوں کہیں کمشنر صاحب سے, دیکھیں صاحب گھر والوں نے بھیجا اس لیے میں آ گیا ہوں, مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور آپ سائن کریں یا نہ کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پیپر لایا ہوں, سائن کر دیجیے. کرے گا کوئی؟ آپ ہوں گے اس کی جگہ پر تو کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہیں کرنے والے اللہ ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, اور پھر یہ امید ہے کہ اللہ ہمارا کام بنائیں گے. کیوں بنائیں گے اللہ کام؟ جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہی کام بنانے والے ہیں, وہ جھوٹ بول کر اپنا کام بگاڑے گا, وہ دھوکہ دے کر بےمانی کر کے اپنا کام بگاڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں دھوکہ دینے سے کام بنے گا, بےمانی کرنے سے کام بنے گا. کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کام بنانے والے ہیں, اس کا یقین نہیں ہے. یہ امت کی سب سے بڑی بیماری ہے میرے دوستو, اور یہ بیماری ذکر کی محنت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا, اس لیے اسی کو کارساز بناؤ, اور اس کو کارساز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح ذکر کی مشق کرو اور راتوں کو عبادت میں گزارو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اب بتاؤں میرے دوستو, ہمارے بزرگوں نے جو باتیں کہیں وہ اپنی طرف سے کہیں, اللہ کی کتاب سے کہیں. جو بات بھی کہی گئی وہ آپ کو اللہ کی کتاب سے سنائی گئی نا. اللہ اس شعبان میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنے کام انشاءاللہ اگر کر لیا تو رمضان کی تیاری ہو جائے گی, اور پھر رمضان کا ایک ایک سیکنڈ وصول ہو جائے گا. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں جس کا حوالہ تھوڑی دیر پہلے دیا گیا تھا, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 3 حصے ہیں. اولہ رحمہ, واوسطہ مغفرہ, وآخرہ عتق من النار. پہلا حصہ رحمت ہے, دوسرا حصہ مغفرت ہے, اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے. 3 حصے یعنی 3 عشرے, پہلا 10 دن, دوسرا 10 دن, اور تیسرا عشرہ 9 کا ہو یا 10 کا ہو. اللہ اجر تو پورا 10 کا دیں گے, اس لیے کہ ہماری نیت تو 10 کی ہوتی ہے نا. جب رمضان کا چاند دیکھ کر کے بندہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ تھوڑی نیت کرتا ہے کہ میں 29 ہی رکھوں گا چاہے جب چاند ہو, وہ تو 30 کی نیت کرتا ہے. 29 ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ پورے 10 کا اجر عطا فرمائیں گے آخر میں بھی. تو پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی.
حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح کی اور یوں ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے، رجب اور شعبان سے جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اور پورے طور پر تیار ہو کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو شروع سے اللہ رحمت ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور جن بیچاروں نے تیاری نہیں کی ہوتی ان کا پہلا عشرہ تو تیاری میں گزر جاتا ہے، دل بنتے بنتے دوسرا عشرہ آتے آتے کہیں وہ رمضان کے قابل ہوتے تو مغفرت ہو جاتی ہے. اور اگر اور سستی اور کاہلی ہے اور دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو ہو سکتا ہے آخری عشرے میں ان کی مغفرت ہو جائے. مغفرت ہو جاتی ہے لیکن پہلے اور دوسرے عشرے کی جو رحمتیں اور برکتیں اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاند نکلتے ہی ہمیں رمضان کی رحمت ملنی شروع ہو جائے. کیوں بھائی دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس رمضان کو تو لوٹ لیں انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. اور اس رمضان میں میرے دوستو اللہ سے خوب دعا مانگو، اللہ اب کسی کو ہدایت سے محروم نہ رکھیے، سب کو ہدایت دے دیجئے، ہر گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے اور اللہ مجھے اس کے لیے استعمال کر لیجئے. میری جان، میرا مال، میری صلاحیت، میرا علم، میرا وقت اللہ استعمال فرما لیجئے. یوں بھی سب کچھ ختم ہونا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ختم ہو جائے تو کیا کہنے، وصول ہو گیا. جو اللہ کی رضا میں لگ گیا وہ وصول ہو گیا. اللہ اس رمضان میں پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے آمین. اور ہدایت کا کام اسی سے ہوتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے. اب تک جو کبیاں کوتاہیاں ہوئیں آج اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں اور آج سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی نیت کر لیں. انشاءاللہ ہے سچی توبہ کرنے کا ارادہ. اب توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، توبہ کے کلمات اس نیت کے ساتھ پڑھیں اب تک جو گناہ ہوئے ان سے ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے. نیت ہے سب کی آئندہ گناہ نہیں کریں گے. کس کی نیت ہے آئندہ گناہ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. کیا نہیں کریں گے؟ گناہ. پتہ ہے گناہ کسے کہتے ہیں؟ میں بتلا دوں گناہ کسے کہتے ہیں تاکہ معلوم تو ہو کیا نہیں کریں گے. گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو. کسے کہتے ہیں گناہ؟ اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں. اب گناہ نہیں کریں گے اس نیت کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پکا ارادہ کریں اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور نبی کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے. سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ، سب سے اچھا فیشن حضور کی سنت، حضور کے طریقے سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. یہ معنی ہے اس نیت کے کہ اب گناہ نہیں کریں گے. اب بتلاؤ سمجھ کر نیت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ کر نیت کر رہے ہیں نا کہ آج سے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھ لیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. میری آپ کی سب کی توبہ کی اللہ حفاظت فرمائے، ٹوٹنے سے اللہ اس کو بچا لے. دیکھو ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہوئے ہیں وہ ان معمولات کی خوب پابندی کریں. اب معمولات کی تفصیل تو ہمارے کارڈ میں لکھی ہوئی ہے اور اسی میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. وہ کارڈ کو حاصل کر لیں ہمارے پرانے ساتھیوں سے
اور اس کے مطابق معمولات کریں. تسبیحات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا ہے، روزانہ مراقبہ کرنا ہے دونوں وقت میں جیسے طریقہ بتلایا گیا، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کر کے مشورہ لینا ہے تاکہ جو مناسب مشورہ دیا جائے اس پر عمل کرنا ہے. تو اتنا کام کریں. پھر دیکھیں اگر اس کو پابندی سے کرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے، اللہ ولی بنا کر دنیا سے اٹھائیں گے. اللہ مجھے بھی اپنی ولایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وقت کافی ہو گیا، اس لیے اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا کر لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ ہم ضائع کر چکے ہیں. اللہ زندگی آپ نے عطا فرمائی، ساری نعمتیں آپ نے دیں. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، لیکن آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ بڑی ناشکری کر چکے. اللہ معاف فرما دیجیے پیارے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اپنی پکڑ سے بچا دیجیے. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہیں. اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ جب آپ نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی اور شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، اللہ رمضان سے محروم نہ فرمائیے. اللہ رمضان سے محروم نہ فرمائیے. اور اللہ سب سے بڑا محروم تو وہ ہے جو رمضان کو پا کر بھی رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جائے. اللہ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی میں جتنے رمضان گزرے ان سب سے اچھا بنا دیجیے. اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ اس رمضان میں ہمارے لیے حلال پاکیزہ بابرکت روزی کے فیصلے فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ درمیان میں پورے مجمع نے جتنی نیتیں کی ہیں اللہ ان ساری نیتوں کو قبول فرما لیجیے، ان پر استقامت نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہماری راتوں کو اپنی یاد سے، اپنی عبادتوں سے، اور ہمارے دن کو اللہ اپنے دین کی محنت سے اور دعوت کی محنت سے آباد کر دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ ہمارے انگ انگ اور رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. اللہ ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے. اللہ ہمیں دوسروں کے طریقے اچھے لگنے لگے. اللہ آپ نے پھر ہمیں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے ظاہر کو سجانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اللہ ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے. اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، اس دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے. اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، اللہ سب کو قبول فرما لیجیے. اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، کبھی کسی کو جہنمی نہ بنائیے. اللہ سب کو جنتی بنائیے، سب کو ایمان والا بنائیے. اور اللہ ہمیں دوسروں کے لیے ایمان کا ذریعہ بنا دیجیے، ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے. اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو اچھی توقعات ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.